ساتھ 10 بار یونیفارم میں صدر پرویز مشرف کو الیکٹ کروانے کا جو دعویٰ چودھری ظہیر الدین صاحب نے کیا تھا، راجہ ریاض صاحب کا یہ کہنا ہے وہ تو الجھ ہی گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری الجھن یہ پیدا ہوگی کہ جو تنخواہیں پنجاب میں ملازمین کو نہیں مل رہی، چودھری ظہیر الدین صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں مل رہی، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ تنخواہیں مل رہی ہیں، اخبارات کی خبریں جو ہیں بے بنیاد ہیں۔ راجہ ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پہ۔ چودھری صاحب ایک بات میں کرنی چاہتا ہوں۔ جی چودھری صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے یہ جب یہ پروگرام چل رہا تھا اور دوسرا ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، تو جس طرح سے چودھری ظہیر الدین صاحب بیٹھے تھے اور ارد گرد فائلیں اور کاغذ، میں ویسے کافی گھبرایا ہوا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کیا ثبوت لے کے ہیں، لیکن یہ تو اب آخر میں پتہ چلا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات ہے، وہ صرف 3 اخباروں کے تراشے اور وہ بھی ایک عالمی خبر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب قائد اس بے اختلاف ہیں، ان کو اتنی چھوٹی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کیا لے کے آتے ساتھ؟ نہیں کچھ یہ کچھ ثبوت لے کے اگر یہ رانا صاحب اگر یہ آپ گرانٹر بن جائیں کہ وہ بیچارے نوکری چودھری صاحب میں ایک بات تو میں کچھ لے آؤں گا، کچھ چودھری صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں لے آؤں گا جو متاثرین کو بھی لے آؤں گا، اگر ان بیچاروں کے ترقیات، تنزلیاں، تبادلے اور وہ سے آپ تنزلیاں تو ٹھیک ہے جن لوگوں کی میڈیا والے بچا سکے اگر ان کو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس دن کسی بھی صوبے میں خواہ وہ پنجاب ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، کسی بھی صوبے میں جس دن گورنمنٹ ملازمین کو 1 مہینے کے لیے تنخواہ نہ ملی تو کوحرام مچ جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہ بتائیے، کوحرام تو مچا ہوا ہے رانا صاحب، کوحرام تو مچا ہوا ہے جناب، بالکل کوحرام مچا ہوا ہے۔ کوحرام صرف آپ کے ذہن میں مچا ہوا ہے؟ نہیں جی، ذہن میں نہیں مچا ہوا، وہ کاف لیگ کے ذہن آپ کو چھاپا پڑا ہوا ہے جناب، اور کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی ہزارہ جا کے لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی جنوبی پنجاب جا کے تحریک چلاتے ہیں، کوحرام آپ کے ذہن میں مچا ہوا اور کہیں باقی ہر ہم نے ہزارہ والوں کو آپ لاشیں گرا رہے تھے اور لوگ ہمارے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ آپ کوحرام آپ کو نظر نہیں آتا، جب آدمی زور میں ہونا، جب پتا ہو، اور یہ اس وقت کوحرام آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ آپ کوحرام جن کے گھروں میں کوحرام ہے ان سے پوچھیں، اور ان متاثرین کو میں آپ کے ذہنوں میں کوحرام ہے اور کوئی کوحرام نہیں ہے۔ اور جو ہزارہ کے لوگوں کی لاشیں آپ گرا رہے تھے، ہمارے جانے سے وہاں لاشیں لکی ہیں۔ نہیں ہم نہیں اور گرا رہے جنوبی تھے، پنجاب کو ہم نے 117 ارب روپیہ لگایا 5 سال میں۔ آپ نے 5 ارب روپیہ، 175 ارب روپے کے بجٹ میں سے 5 ارب روپیہ رکھا، جنوبی پنجاب کو کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کو ایکسلریٹ کیا، ان کو کیٹلیٹ ایجنٹ بنے آپ اس کے، اور وہ وہاں پر ڈیمانڈ پیدا، ہم تو جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ وہاں پر ان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے انتظامی بنیاد پر پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے، وہ کہتے ہیں، اور بنا کے چھوڑیں گے آپ اپنی جنوبی پنجاب کا صوبہ ہم بنا کے چھوڑیں گے۔ رانا صاحب کی بات بھی یہ بنے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی بنے گا اور ہزارہ بھی بنے گا۔ یہ آپ کو آج یہاں پر میں ایکسپریس کے اندر اعلان کیے جا رہا ہوں، پنجاب کی لاش کے اوپر جو ہے جو یہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مردہ سیاست زندہ نہیں ہوگی۔ کاف لیگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کی دعائیں خیر ہو چکی ہے۔ اگر کاف لیگ ختم ہو چکی ہے تو کاف لیگ کے جو ہے وہ 30 لوٹے کیوں آپ نے لیے ہوئے ہیں؟ اگر ختم کی اسی کے سر پہ تو آپ نے حکومت اپنی قائم رکھی ہوئی ہے۔ اگر جس کو آپ ختم کی ہوئی کہتے ہیں اس کے بندوں کی منتیں کر کے ان کے گھروں میں پٹواری لگا کے لگا کے جناب وہ خود آئے ہیں۔ دیکھیں کاف لیگ جو ہے یہ ایک لوٹا لیگ ہے کر دیا، اور یہ وہ جماعت ہے جس کو جنرل مشرف نے بنایا اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعت میں واپس آئے ہیں، لوٹا لیگ کو چھوڑ کے واپس آئے ہیں انہوں نے۔ اور آج کی اخبار اٹھا لیں۔ اچھا راجہ ریاض صاحب کو لینے دیں۔ راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راجہ صاحب جی آ رہی ہے۔ اچھا راجہ صاحب آپ اگلی تاریخ دیں کہ کس دن آپ ثبوت لے کر آئیں گے کہ چودھری ظہیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ 10 مرتبہ آج کی تاریخ کا پوچھنے کے مظفر گڑھ میں 17 تاریخ چودھری صاحب رکھ لیں، 17 تاریخ۔ یہ آپ پہلے آج کا پوچھے کہ مظفر گڑھ میں ہے کہ فیصلہ آباد میں تھے؟ چودھری صاحب یہ چلے مظفر گڑھ میں ہوں گے، مان لیا مظفر گڑھ میں ہیں، چلیں مان لیا مظفر گڑھ میں ہے اس وقت آپ، یہ آج بھی نہ آنے کو 17 تاریخ کو یہ آئیں، اور میں بھی یہاں پہ پوری قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں جو بھی مسئلہ ہوگا میں آ جاؤں گا۔ آپ ان کو کاغذ بھیج دیں، یا اپنے استعفے کا یا میرا لکھا ہوا، میں اپنی معذرت کا بھیج دیتا ہوں ان کو پروگرام میں۔ جو صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بڑا آپ کے اوپر راجہ صاحب آپ کے اوپر یہ پروگرام رکھے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ بول کے یا یہ اس پروگرام میں آگے آپ کے اوپر جھوٹ بولنے پر 3 آپ کے پاس پریویلیج موشن آپ کے اوپر آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سینئر منسٹر،
اور یہ آپ کی طرف سے آئی ہیں، آپ سائن کر کے یہ دلواتے آپ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، سازش میں آپ اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹا منسٹر کے طور پہ جانے گئے ہیں، آپ سے بڑا جھوٹا منسٹر کابینہ نے نہیں دیکھا کبھی۔ سازش کر آپ وہ کاغذ بھیجیں یا اپنا استعفیٰ بھیجیں یا وہ کاغذ اپنا اٹیسٹڈ کاغذ بھیجیں، جانتا ہوں یا اپنا استعفیٰ بھیجیں۔ ان کا جواب اسی طرح ایک منٹ میں رہ کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوگا، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی ابھی کرنا پڑا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ مدت پوری کر لیں اور اتنا بڑا جھوٹا منسٹر پڑتا ہے، تاریخ نے اتنا جھوٹا منسٹر نہیں دیکھا کبھی۔ اچھا راجہ صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ 17 مئی کو آپ یہاں اسلام آباد تشریف لائیں گے؟ یہ سلوک کرنا مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ اوکے، دیکھیے راجہ صاحب، آپ کی طرف سے یہ ہے کہ 17 مئی کو آپ ثبوت لے کر آئیں گے کہ چودھری ظہیر صاحب نے یہ کہا تھا۔ رانا صاحب، آپ بھی آ سکتے ہیں 17 تاریخ کو کہ یہ نہیں آ سکتے؟ لیکن میں آ جاؤں گا، لیکن اب یہ تنخواہوں والا معاملہ جو ہے یہ تو چودھری صاحب ثابت نہیں کر سکے، یہ تو ویسے ہی وہ انہوں نے یہ اخباری 17 تاریخ کو آپ کو 17 تاریخ آپ اس کو کاغذ منگا کے آپ فیصلہ کر دیں گے۔ اوکے، نہیں 17 تاریخ کو آپ آئیں گے چودھری صاحب، 17 تاریخ کو آئیں گے، اب آپ نے بھاگنا نہیں۔ دیکھیں ہم اپنا پروگرام دیکھ کے بتائیں گے، چودھری صاحب ایسے نہیں ہے بھاگ رہے ہیں نا، پھر نہیں بھاگ رہے ہیں نا، یہ ایسی کیسی بات کرتے ہیں یہ نا 17 تاریخ کو آئیں پھر ایسی بات، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ایسے نہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ راجہ صاحب، خواتین حضرات، یہاں پہ راجہ ریاض صاحب نے، چودھری ظہیر صاحب نے، ان دونوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ 17 مئی کو یہ یہاں پہ تشریف لائیں گے اور یہ بات جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے اور امن، یقین اور ایمان سے نوازے۔ اللہ حافظ۔